وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ساتھی جن کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمعۃ المبارک کے بارے میں جمعہ کے فضائل کیا ہیں یہ میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے. آج کچھ باتیں کریں گے کہ جمعے والے دن کیا کرنا چاہیے. فضیلت کے اعتبار سے تو قصہ مختصر کے دنوں میں افضل الایام یعنی سارے دنوں میں افضل جمعہ ہے. اس کی فضیلت کی تو بات ہی چھوڑا. ہفتے کے اندر ایک دن خاص فضیلت والا یہودیوں کو ملا تھا ہفتے بھر، عیسائیوں کو ملا تھا اتوار، اور مسلمانوں کے لیے ہے جمعہ کا دن. یہ مسلمانوں کا خاص دن ہے. مسلمانوں کی اس دن کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت والا، محبت والا، خوشیوں والا دن ہے. کسی زمانے میں پاکستان کے اندر بھی یہ بات ہوتی تھی کہ چھٹی جمعے والے دن ہونی چاہیے کہ اتوار والے دن ہونی چاہیے. دنیا کے اندر مسلم ممالک کے اندر آج بھی زیادہ تر چھٹی جمعے والے دن ہوتی ہے. یورپ کے اندر چھٹی وہ اتوار والا دن کرتے ہیں. تو پاکستان کا حساب آپ خود لگا لو پھر کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا، اور یہاں ہر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار بھی بنتا ہے. صرف مولوی نہیں، یہاں کے سیاستدان بھی اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، جرنیل بھی استعمال کرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. ہر کوئی صوفی بن جاتا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے. لیکن حالت دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر چھٹی کون سے دن ہوتی ہے؟ اتوار والی. مولویوں نے بڑا اپنے اپنے وقت میں رولے ڈالے، جلوس نکالے، لیکن نہیں مانی گئی. ہاں جب مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ KPK کے اندر وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے جو چند کام کیے تھے ان میں ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ KPK کے اندر صوبہ سرحد نام تھا اس وقت، شراب پہ پابندی لگا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹی وہاں پر جمعے کا اعلان کر دیا تھا.
اور قومی زبان اردو کا وہاں پر قانون بنایا تھا اور بھی کئی اچھے کام کیے تھے. خیر یہ ضمن بات آئی. دین اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ضرور جمعے والی چھٹی کی جائے، لیکن دین اسلام میں اتوار والی چھٹی کا بھی مسئلہ کوئی، ہفتے والی چھٹی کا بھی مسئلہ کوئی. لیکن اگر چھٹی ہونی ہے دنوں میں، کسی دن کو چننا ہے تو مسلمانوں کو کس دن کو چننا چاہیے؟ جمعے کو. ایسے کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں. اسلام کے اندر یا آغاز اسلام کے اندر یہ چھٹی کا تصور دنیا میں ہی نہیں تھا. یعنی تب کہاں ہوتی تھی چھٹی؟ کوئی تصور ہی نہیں تھا چھٹی کا. روزانہ کی بنیاد پر لوگ محنت کرتے، مشقت کرتے، کماتے کھاتے، جب دل کرتا وہ کام کر لیتے، جب گنجائش ہوتی کام نہیں کرتے. یہ باقاعدہ چھٹیوں والا معاملہ تو چند صدیوں سے شروع ہوا ہے. لیکن جب دنوں میں سے کسی خاص دن کی بات آئے گی تو مسلمانوں کے لیے مقدس، بہترین، اچھا، خوشیوں والا، فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. اچھا آج میں نے یہ باتیں کرنی کہ جمعے والے دن کرنا کیا چاہیے. فضائل کی بات آج نہیں، آج کرنا کیا چاہیے. جمعے والے دن کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دکان کھول سکتے ہیں. جمعے والے دن کوئی پابندی نہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں. جمعے والے دن کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے کاروبار پہ جا سکتے ہیں. کوئی کام کرنے پہ جو جائز ہے جمعے والے دن پابندی نہیں ہے. لیکن ان سارے کاموں کی اجازت کے ساتھ ساتھ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن میرے لیے اللہ نے خاص چنا ہے، خاص دن مجھے دیا ہے. یہ جمعے والا دن پورے ہفتے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا خاص جمعے کا دن ہے. اور جمعے والے دن سب سے پہلے اپنی پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کرنا. جمعے والے دن مسواک کرنی چاہیے. جسمانی نظافت میں، پاکیزگی میں، صفائی ستھرائی میں مسواک کا ایک خاص تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا خاص حکم دیا ہے. بار بار مسواک کرنے کا کہا ہے. منہ کی مسواک کرنے سے دانت صاف ہوں گے. مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہوگی. تو جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ ذہن بناؤ، روزانہ مسواک کرو، بڑی اچھی بات ہے. ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواک کرو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن کم از کم یہ تو طے کرو کہ جمعے والے دن مسواک ضرور کرنی. اور مسواک کرنا، برش وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم نہیں منع کرتے، لیکن ڈاکٹر تو اس کے بھی کئی نقصانات بتاتے ہیں. صحیح عمل یہ ہے کہ مسواک کی جائے. حضور علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، مسواک کی جائے. انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسواک کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ درختوں میں سے بے شمار درختوں کی مسواکیں ہیں، ان میں سے کسی بھی درخت کی مسواک کی جائے. تو جمعے والے دن جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام کون سا ہے؟ مسواک کرنی. اسی طرح جمعے والے دن جو موجود لباس ہو، جو کپڑے موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ نیا ہی سوٹ پہننا ہے. جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو بہترین اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہننا چاہے.
جمعے والے دن پتا چلے کہ یہ خاص دن مسلمان ہر طرف یہ عرب میں یوں محسوس ہوتا ہے جمعے والے بچے بوڑھے خاص سفید قسم کا لباس پہنتے ہیں زیادہ تر لوگ اور جمعے کے لیے جاتے ہیں. پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی مسلمانوں کا خاص دن ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے. تو جمعے والے دن کپڑوں میں سے جو موجود کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا یہ جمعے والے دن کرنے والے کاموں میں سے. اور کپڑوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا. دوسرے رنگوں کی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا، لیکن کوشش کرنی چاہیے. یہ جمعے والے دن بھی ضروری نہیں سفید پہنو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن جس طرح اچھے کپڑے پہنے جائیں زیادہ تر کوشش کریں کہ جمعے والے دن سفید کپڑے پہنے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند تھا؟ سفید پسند. اور آپ اسلام بعض علماء نے لکھا کہ ہمیشہ ہی سفید کپڑا پہنتا اور حضور اسلام کو بہت پسند تھا سفید لباس. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ ہم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے پیار کرنے والے ہیں. کسی دور میں آغاز تھا، میں چھوٹا تھا، تو ڈیرہ اسماعیل خان مولانا کے علاقے کے قاری صاحب تھے، قاری اللہ نواز فاروقی صاحب. تو میں مولانا کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا. بچہ تھا، پنجاب میں جو مشہور تھا، تو وہ مجھے قاری اللہ نواز صاحب بتایا کرتے تھے کہ آپ جانتے نہیں مولانا بہت بڑے آدمی ہیں. مجھے کبھی بتاتے ہیں کہ علم والے ہیں بڑے، تقوی والے ہیں بڑے. اور ہم بچپنے میں جو دنیا اعتراض کرتی تھی ہم بھی وہی اعتراض کرتے تھے. توجہ کیجیے گا، لباس پہ میں بات کرنے لگا. قاری اللہ نواز صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ بتاؤ مولانا پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ بھی اعتراض کر رہے ہو. انہوں نے مجھے آج سے یہ بات تقریباً 20 سال قبل بتائی یا 21 سال قبل، نہیں اس سے بھی زیادہ، 20-21 سال نہیں، یہ 2000 کے لگ بھگ یعنی 24-25 سال پہلے کی یہ میں بات کر رہا ہوں جب انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ آپ مولانا پہ اعتراض کرتے ہیں. اس وقت تک انہوں نے بتایا کہ میں مولانا کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور مولانا ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہیں اور سفید کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے. وہ مولانا سفید کپڑوں کے علاوہ لوگ ہدیہ بھی دیتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، لیکن مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی ہو تو مولانا سفید کپڑے پہنتے ہیں. اور مجھے انہوں نے بتایا قاری اللہ نواز فاروقی صاحب شہید ہو چکے ہیں. افغانستان میں جب امریکہ نے حملہ کیا وہ شہید ہو گئے. انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ ہر سال 2 سوٹ میں دیتا ہوں، نارمل قیمت کے دیتا ہوں، سفید رنگ کے دیتا ہوں. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مولانا وہ 2 سوٹ سلوا کے پہنتے ہیں. اچھا تب انہوں نے یہ بات بتائی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک میں تنقیدی نظر سے مولانا کو دیکھ رہا ہوں. میں نے آج تک مولانا کو سفید کپڑوں کے علاوہ نہیں دیکھا. آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا تو ہوتا ہے ویسٹ کوٹ اور کلر کی ہو سکتی ہے، جھبا کسی اور کلر کا ہو سکتا ہے، لیکن کپڑوں کو میں نے جب بھی دیکھا مولانا کو سفید کپڑوں میں. خیر یہ بات میں نے ضمناً کر دی کہ جو علم والے ہیں، جو یہ ذوق رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس قدر بھی اہتمام
کام کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی جانا ہوتا ہے، میڈیا میں بھی آنا ہوتا ہے، یورپ میں بھی جاتے ہیں، دنیا میں سفر کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کپڑے سفید رنگ کے پہنتے ہیں۔ وہ روزانہ نئے رنگ کے کپڑے پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند ہے، روزانہ ہی سوٹ بدلنا ہے تو روزانہ ہی سفید پہننا۔ تو کون سی بات کر رہا ہوں میں کہ جمعے والے دن مسواک کرنی چاہیے، جمعے والے دن موجود کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنے، اور ان میں سے کوشش کریں کہ سفید رنگ والے کپڑے پہنے۔ زیادہ تر کوشش کون سی کریں؟ کس رنگ کی؟ سفید رنگ کی۔ یعنی یہ جمعے والے دن مسجدوں میں ماحول ہونا چاہیے کہ کم از کم سارے نہیں تو زیادہ تر لوگ سفید کپڑے پہنے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اسی طرح جمعے والے دن ناخن تراشنے چاہیے۔ ناخن اپنے چیک کرو، ناخن بڑے ہوئے ہیں وہ کاٹو۔ بال کٹوانے والے ہیں، کٹنگ کروانے والی ہے، جمعے والے دن بالوں کی کٹنگ کرو۔ زیر ناف بال اگر بڑھ گئے ہیں تو کوشش کرو ان بالوں کی صفائی کرو، اور اہتمام کے ساتھ جمعے والے دن جمعے کا غسل کرو۔ یہ جمعے والے دن کرنے کے کام ہے۔ اور پھر جمعے والے دن میسر ہو تو خوشبو لگاؤ۔ مہنگائی نے بھی مت ماری تھی نا، تسی کہو گے مولوی صاحب تسی خوشبو نہیں گل کر دے ہو، ناشتہ کرن تو مجبور ہاں، کھانا کھان تو پریشان ہاں، کتھوں خریدیاں جان خوشبو۔ ان ظالم حکمرانوں نے نچلی سطح کی عوام کا جینا دوبھر نچلی سطح تک کے لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل بنا۔ اب میں جمعے والے دن کہوں گا کہ اچھا کھانا کھاؤ، کوئی بکرا پکاؤ، کوئی چھوٹا گوشت پکاؤ، لیکن یہ بات کرتے ہوئے دل تڑپ جاتا ہے کہ جمعے والے دن بھی کتنے گھرانے ہیں جو سسک کر کھانا کھاتے ہیں، سبزی اور دال پکانا مشکل ہوا پڑا۔ تو جمعے والے دن میسر ہو تو کوئی خوشبو لگاؤ۔ جمعے والے دن جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے خوشبو لگاؤ۔ جس طرح کھانے کی میں نے بات کی ہے، جمعے والے دن فیملی کے لیے کوشش کرنا چاہیے جو میسر رزق ہے اس میں سے بہترین کھانا گھر میں پکاؤ، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو بھیجو۔ جمعے والے دن ویسے تو ہر موقع پہ صدقہ کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن جمعے والے دن اہتمام کرو۔ پھر جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے بر وقت مسجد میں آؤ، لیٹ نہیں، تاخیر سے نہیں۔ یہ جو میں ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ جمعے والے دن اہتمام سے کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جمعے والے دن جو جمعہ پڑھنے کے لیے شروع میں پہلے نمبر پہ آتا ہے، دوسرے پہ آتا ہے، تیسرے پہ آتا ہے، وہ سارے برابر نہیں ہے۔ پہلے آنے والا زیادہ فضیلت والا ہے، بعد میں آنے والا ان کے بعد سے جو پہلے آیا ان سے فضیلت والا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو فضیلتیں بتائی ہیں، پہلے آنے والے کو کتنا اجر ملے۔ اور پھر جلدی بھی آنا ہے، اور خطیب جو خطبہ دینے والا ہے اس کے قریب بیٹھنا۔ جمعے والے دن جو بندہ اہتمام سے، شوق سے گھر سے تیاری کرے، خوشبو لگا کے، کپڑے بدن پہن کے جو آتا ہے مسجد میں اور آ کے خطیب کے قریب بیٹھتا ہے، پیچھے دور بیٹھنے والے قریب بیٹھنے والے کی برابری نہیں کر سکتی۔
خطبہ دینے والے کے قریب بیٹھنا ہے. یہ جمعے والے دن جو اچھے کام کرنے والے ان میں سے بنیادی کام ہے یہ. اور پھر خطیب جب خطبہ دے کسی اور طرف توجہ نہیں، اس کے خطبے اس کے گفتگو کی طرف توجہ، اس کو دیکھنا ہے. خطبہ دینے والا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن نسبت یہ بڑی اونچی ہے. اس منبر پہ اسی طرح آج سے 14.5 صدیاں پہلے میرے اور آپ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، سامنے میرے حضور کے اصحاب ساتھی ہوا کرتے تھے، یوں ہی میرے آقا دین کی باتیں بتایا کرتے تھے اور میرے آقا کے ساتھی سنا کرتے تھے. اس لیے جو وہ منظر ہوتا تھا وہ تو ایسا منظر تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب محفل گفتگو ہوا کرتے تھے، حضور کے صحابہ سننے والے یوں توجہ سے سنتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھ کے اڑ جاتا تو پرندہ بھی سمجھتا یہ کسی بت پہ بیٹھا ہوں، اور وہ سننے والے بھی ایسے مگن ہوتے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی پرندہ آگے بیٹھا ہے اور چلا گیا. اس لیے جمعے والے دن مسجد میں جلدی آنا ہے، خطیب کے قریب بیٹھنا ہے، خطیب کی گفتگو دل سے سننی ہے. نہیں سوچنا کہ مولوی آپ سے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ وہی نہیں کرتے، وہ پوچھے جائیں گے. آپ کرو ان کے لیے بھی دعا کرو، لیکن یہ نسبتیں ہیں. اور پھر جب یہ گفتگو جاری ہو، خطبہ جاری ہو، اس دوران ذکر بھی نہ کرو، اس دوران دعائیں بھی نہ دیکھو، وہ کوئی اور گفتگو بھی نہ کرو، کوئی آنے والا سلام نہ کرے، کوئی سلام کرے اس کا جواب بھی نہ دو اس دوران. اور پھر جب جمعہ پڑھ چکو تو جمعے والے دن کوشش کرو کہ اگر سورہ کہف پڑھی جائے تو سورہ کہف پڑھ لینی چاہیے. جمعے والے دن اگر ٹائم ملے تو نماز تسبیح پڑھ لینی چاہیے. اور یہ اہتمام خود اپنی ذات تک نہیں کرنا، یہ اہتمام گھر میں عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو اس طرف لانا ہے کہ گھر میں انہیں بھی پتا ہو، وہ بھی کپڑے پہنے. عورتوں پر فرض نہیں ہے جمعہ، اگر جمعہ انہوں نے پڑھنے مسجد میں نہیں لیا نا تو ہر کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن وہ بھی اہتمام کریں، جمعے والے دن وہ بھی کپڑے بدلیں، وہ بھی غسل کریں، وہ بھی خوشبو لگائیں گھر میں، بچوں کو بھی اس بات پہ اہتمام کروائیں. اور دین اسلام کے اندر یہ جمعہ کتنا بہترین دن ہے، کیسی اجتماعیت کی دنیا میں اس سے جھلک نظر آتی ہے کہ جمعے والے دن کوشش کیجیے کہ اس دن کو جو خاص دن ہے اسے خاص کیجیے، جو خاص دن اللہ نے بنایا ہے آپ اسے خاص بنا لیجیے. جمعے والے دن کوشش کیجیے کسی کی تیمارداری کیجیے، جمعے والے دن کسی کے کام آئیے، جمعے والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، اپنی جیب کے مطابق کسی کو لباس لے کے دیجیے، کسی یتیم کے سر پہ دستِ شفقت رکھ لیجیے، محبتیں بانٹیے، کسی کو مسکرا کر دے دیجیے. جمعے والے دن کسی عزیز رشتہ دار کے گھر چلے جائیے،
کسی سے کوئی بھول چوک غلطی ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے۔ آپ نے کسی سے زیادتی کبھی کر لی ہے، معافی مانگ لیجئے۔ جمعے کے دن کو خاص سمجھیے اپنے لیے، انعام سمجھیے اپنے لیے، قدر کیجئے اس کی۔ ایسا دن ہے، یقین کیجئے ایمان ہو، ایمان کی حلاوت ہو دل میں، تو جمعے کا دن عجیب محسوس ہوگا، باقی دنوں کی نسبت اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور تصور میں اپنی زندگی سے ہٹ کے دنیا میں دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر جو بنا لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں عجیب سا سما ہوتا ہے کہ جمعے والے دن لوگ خاص احترام کرتے ہیں، اور خاص کر زیادہ تر سفید لباس پہنتے ہیں، اور ان عربیوں نے بچے بھی ساتھ لیے ہوتے ہیں، اور مسجدوں میں کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کھجور کھلا رہا ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو خوشبو لگانے ہوتے ہیں۔ یہ جمعے والا دن، اس لیے آج کا میرا موضوع تھا کہ جمعے والے دن کرنا کیا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔